ایک بزرگ تھے نا ہندوستان، دیکھا کہ ایک گائے پیشاب کر رہی تھی، ایک ہندو بھاگا گیا اور ہاتھ میں پیشاب لیا اور پینا شروع کر دیا. وہ وہیں سجدے میں گر گئے. یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے مسلمان بنایا. خدا نہ خواستہ اگر میں بھی کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا آج. ہاں ہم مسلمان ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب بعد میں، پروفیسر صاحب بعد میں، وکیل صاحب بعد میں، جج صاحب بعد میں، وزیر صاحب بعد میں، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، نہ یہ بعد کی باتیں ہیں. ہاں ہم مسلمان، اور مسلمان ہونا بڑی بات کہ وزیر اعظم ہونا بڑی بات. وزیر اعظم ہو جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے سارا خاندان. ہاں نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے بھائی. ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب ہمارا کام، ہماری اسلام کو چمکانا. دیکھو دکاندار محنت کرتا ہے دکان چمک جائے، زمیندار محنت کرتا ہے زمیندار چمک جائے، کارخانے دار محنت کرتا ہے کارخانہ چمک جائے. ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے محنت یہ کریں گے کہ کیا چمک جائے؟ کیا چمک جائے؟ مسلمان پہلے کہ دکاندار پہلے؟ بولو بھائی، مسلمان پہلے کہ وزیر پہلے؟ ہاں اسلام کو چمکانا یہ ہے ہمارا کام. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمانوں کو بھی عزت ملے گی. ہاں مسلمان کپڑوں سے نہیں چمکتا، عہدوں سے نہیں چمکتا، ڈگریوں سے نہیں چمکتا، گاڑیوں سے نہیں چمکتا کہ یہ فلاں کارخانے والے. ہاں نہیں، مسلمان اسلام سے چمکتا ہے، اسلام سے چمکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے، شام کے لوگ استقبال میں، فتح ہوا ہے شام. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، کیوں کہ شام کے سردار استقبال میں کھڑے ہیں. ایک ہاتھ مارا سینے پر، فرمایا یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے؟ اگر کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں اس کو سخت سزا دیتا. اور اس پر یہ جملہ بولا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے. اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے. ہاں ہم مسلمان ہیں، ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. اسلام چمک جائے، اسلام کا بول بالا ہو. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام قیام میں، مقتدی قیام میں، امام رکوع میں، مقتدی رکوع میں، امام سجدے. ہماری ساری زندگی کے امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو کہ نبی کی اتباع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتا دیں، یہ بات ان کو فرما دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. ہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ظاہر میں، باطن میں، اعمال میں، طریقوں میں، مقصد میں، فکر میں، سوچ میں، غم میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں. عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے. آپ نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی. آپ نے فرمایا کہ ایسرکی دعائی، عائشہ میری دعا بہت پسند آئی؟ عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. یہ نبی کا غم، یہ نبی کا غم. ہم مسلمان ہیں،
ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ اب ہمارا کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ اجتماع کس لیے بھائی؟ کوئی میلہ تھوڑا ہے، کہیں اجتماع ہوتا ہے نا کہیں، تو باہر سے لوگ گزرتے ہیں، وہ رش دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، مولویوں کا میلہ لگا ہے۔ کیا لگا مولویوں کا؟ بھائی اجتماع کس لیے؟ یہ تو بہانہ ہے، چلو بھائی اجتماع، چلو بھائی آؤ بھائی۔ اصل بات ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ یہ بڑی قیمتی زندگی، یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں۔ یہ آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر، یہ بوڑھے حضرات بڑی عمر والے سفید بالوں والے بیٹھے، اب اگر یہ چاہیں کہ جوانی لوٹ آئے، بولو بھائی، تو لوٹ نہ، زندگی کو غنیمت سمجھو۔ کس سے پہلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہر وقت ہمارے سامنے یہ حدیث، ہماری نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، دل دماغ پہ ہمارے یہ کیا ہو، اس کا استحضار ہو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھو۔ کس سے پہلے؟ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے، ہاں ہم سے زیادہ صحت مند تھے، ہم سے زیادہ طاقتور تھے، مر گئے، ہم ابھی زندہ ہیں۔ دو صحابی مسلمان ہوئے، اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک ان میں سے شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی 1 سال بعد تبھی فوت ہو گئے۔ ہاں تو کسی نے دونوں کو خواب میں دیکھا، تو وہ جو 1 سال بعد فوت ہوئے تھے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے، تو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ حضور وہ تو شہید ہوئے تھے اور یہ تو 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں، جنت میں یہ پہلے چلے گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان کو 1 سال کی نمازیں، 1 سال کے روزے اور 1 سال کے اعمال کا موقع زیادہ نہیں مل گیا؟ زندگی کو غنیمت سمجھو بھائی، آپ فرما رہے ہیں مجھے آپ کو جوانی کو غنیمت سمجھو۔ کس سے پہلے؟ بڑھاپے، ابھی جوانی ہے، ہمت ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ ہاں ابھی کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ تیسری بات فرمائی، صحت کو غنیمت سمجھو۔ کس سے پہلے؟ یا اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، دل صحیح ہے، جگر رگیں ہڈیاں جوڑ، کتنے لوگ ہیں 2 سال سے ہسپتال پڑے ہوئے، 3 سال سے بستر پہ پڑے ہوئے، 4 سال سے ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے۔ یا اللہ صحت کی قدر۔ ہاں ایک ساتھی کہنے لگے، ایک جگہ گئے گشت کرنے، تو وہ جو ساتھی اندر سے نکلا نا، اس نے کبھی آپ ذرا میرے گھر میں اندر تشریف لے آئیں۔ اندر چلے گئے تو بیڈ پہ نا ایک نوجوان بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں بازوؤں سے، اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اور گنگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نابینا بھی ہے۔ یا اللہ، انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ 22 سال کا ہے۔ ہاں مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دیتے ہیں، مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے، اس کو حاجت کروا دیتے ہیں۔ پر یہ اس کی زندگی ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ کب تک رہے گی اللہ جانے کب تک رہے گی۔ ہاتھ نعمت ہیں، صحت کو غنیمت سمجھے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کس سے پہلے؟ بیماری سے۔ فراغت کو غنیمت سمجھے۔ کس سے پہلے؟ مشغولیات۔ ایک ہوتا ہے بناوٹی مشغولیت، ہاں میں بڑا مصروف ہوں، توبہ، جسے دیکھو کیا کہتا ہے میں بڑا۔ ایک جماعت کیا نام ہے گئی نا سروزے پہ، تو اس میں تھے ایک بریگیڈیئر صاحب، وہ پہلا سروزہ تھا بریگیڈیئر صاحب کا۔ وہ جو رہبر تھا نا وہ بھی اتنا سیدھا آدمی کہ وہ بریگیڈیئر صاحب کو پہلا گشت اور لے گیا پتہ کدھر؟ موچی کے پاس، موچی۔ ہاں اب وہ موچی بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکل کر آ رہے ہیں میری طرف، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے،
اب یہ کوئی میرے سے بات کریں گے تبلیغ کی. وہ فارغ بیٹھا ہوا تھا, لیکن جب اس نے دیکھا نا میری طرف آ رہے ہیں تو اس نے ہتھوڑی اٹھائی اور کوئی چیز اٹھائی اور ٹک 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 شروع کر دی, گویا کہ میں بڑا مصروف ہوں. اب جب یہ گئے بریگیڈیئر صاحب نے کہا السلام علیکم, اس نے کہا میں تمہیں فارغ نظر آتا ہوں, تم تو فارغ لوگ ہو, تمہیں تو کام بھی کوئی نہیں, چلو بھاگو یہاں سے. میں تمہیں کیا نظر آتا ہوں؟ فارغ نظر آتا. ایک ہے بناوٹی مصروفیت, ایک ہے واقعی مصروفیت. تو فراغت کو غنیمت سمجھو, کس سے پہلے مشغولیت. اور پانچویں بات فرمائی, خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے. خوشحالی آسانیاں ہیں, سہولتیں ہیں, اس کو غنیمت سمجھو. میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے نا, کتابوں میں قصہ لکھا ہے, تو اس کا خامن ذرا بڑا غصے والا, دروازے پہ دستک ہوئی, بھوکا ہوں فقیر ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. اسے آیا غصہ, گیا اس کو کہا دفع ہو جائے یہاں, اور برا بھلا کہا اور اس کو جناب ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیا وہاں سے. اللہ کی شان کاروبار تباہ ہو گیا, میاں بیوی میں ناچاکی اور طلاق ہو گئی. اب بیوی نے کہیں اور شادی کر لی, اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ ایک دن بیٹھی کھانا کھا رہی, دروازے پہ دستک ہوئی, بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. اس نے کہا ہم بعد میں کھائیں گے, یہ روٹی پہلے فقیر